قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قیامت میں کتنا حسین منظر ہوگا، ایک طرف غریب ہوں گے، ایک طرف غریب نواز ہوں گے۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ احسان کئی طریقے کا ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا بھی احسان ہے، کسی کو پانی پلا دینا بھی احسان ہے، کسی کے گھر پہ راشن ڈلا دینا بھی احسان ہے، کسی سے ہنس کر بات کر لینا بھی احسان ہے، کسی کی دوائی دلا دینا یہ بھی احسان ہے، کسی کے دواخانے میں علاج کرا دینا یہ بھی احسان ہے، بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی پر شفقت کرنا یہ بھی احسان ہے۔ احسان کے کئی طریقے ہیں، مگر یہ تمام طریقے احسان کہا جاتا ہے، احسان عظیم نہیں کہا جاتا۔ کسی کا علاج کرا دینا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی مزاج پرسی کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب احسان ہے، احسان عظیم نہیں ہے۔ آپ کسی کی جان بھی بچا لے لاکھوں روپے لگا کر، اسے بھی احسان ہی کہا جائے گا، احسان عظیم نہیں کہا جائے گا۔ احسان عظیم وہ ہے آپ کسی کا ایمان بچا لیں، یہ احسان عظیم ہے۔ اور یہ احسان عظیم ہم پر جو شخصیت نے کیا تھا انہی کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ وہ ہند الولی سلطان الاولیاء حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم پر اتنا بڑا احسان کر گئے ہیں، اتنا بڑا احسان کر گئے، اس کے بعد کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا احسان آپ نے کیا ہے۔ ہمیں ایمان کی دولت سے آپ نے سرفراز فرمایا۔ آپ کے ہندوستان آنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے کردار کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول کیا، آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول کیا، آپ کے تعلیمات کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اور رسول نے جو جو احکامات بندے پر جاری کیے تھے، تمام احکامات کا سر چشمہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نظر آیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں رہنا ہمارے لیے فخر سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو کس مقصد سے آپ نے تشریف لائے؟ کیا آپ تجارت کے مقصد سے تشریف لائے تھے؟ آپ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لے کر آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندہ کبھی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو احسان غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ہم پر کیا ہے، ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں آپ کے تعلیمات پر عمل کر کر آپ کے روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں، بس آپ کا احسان ہم ادا ہی نہیں کر سکیں گے۔ ہم دنیا میں بھی آپ کے محتاج ہیں، کل قیامت میں بھی آپ کی شفاعت کے ہم حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اتنا بڑا احسان غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہم پر کر گئے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 14 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی تھی اور 6 رجب کو آپ کا وصال مبارک۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ والد کے اعتبار سے حسینی تھے، والدہ کے اعتبار سے حسنی تھے، اس لیے آپ کو حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے۔
اور آپ والد کے اعتبار سے 12 سلسلوں سے جا کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اور والدہ سے 11 سلسلوں سے جا کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ اتنا قریبی تعلق ہے آپ لوگ، صرف 12 والد، دادا، پردادا، ایسے 11 اور ایسے 12 ہو جانے سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے۔ اب کسی کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں غریب نواز کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ ذکر نماز کا کیجئے، ذکر روزے کا کیجئے، عبادت کا ذکر کیجئے، کیوں یہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کے ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی کسی کے سامنے اگر کوئی کہے تو کہہ سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کوئی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبریل آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں مجھے کیا حکم ہے، تو اللہ فرماتا ہے، جبریل مجھے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگتے ہیں، اللہ میں بھی محبت کرنے لگا۔ تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبریل جا کر فرشتوں میں اعلان کرو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام جا کے تمام فرشتوں سے کہتے ہیں، جو زمین میں، آسمان میں جہاں جہاں فرشتے، سب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے کہنے لگتے ہم بھی محبت کرنے لگے۔ بات یہ یہیں نہیں ختم ہو جاتی فرشتوں تک، اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر پہنچو اور جس کا دل صاف دیکھو اس کے دل میں فلاں بندے کی محبت ڈال دو۔ تو یہ محبت کرنے کا سلسلہ، یہ یاد کرنے کا سلسلہ، یہ چرچا کرنے کا سلسلہ، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا چرچا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جو ہم آج اپنا فخر سمجھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، لوگ جان پر کھیل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرین کے ڈبوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جانے سے کچھ پیسے رقم مل رہی ہے؟ نہیں، یہ محبت ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ذکر کرنا یہ خالی نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاؤں کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ لوگوں کی یاد بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب آپ 4 ماہ 10 دن کے ہو گئے، آپ کے اندر جب روح پھونکی گئی، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے سنائی دیتے تھے۔ ہر وقت آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ماں کے پیٹ میں ہی آپ۔ اور جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کم و پیش 15 سال کے ہو گئے، آپ کے والد ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ 2 سال نہیں گزرے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے وراثت میں کھیت آیا تھا تو آپ وہ کھیت چلا لیتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ ایک بزرگ آپ کی کھیت پر آئے اور آپ کو کچھ روٹی کا ٹکڑا دیا۔ وہ روٹی کا جیسے ہی آپ نے ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی کائنات بدل گئی۔ آپ وہاں سے نیشاپور چلے گئے ظاہری تعلیمات سیکھنے کے لیے، اور ظاہری تعلیمات میں ایسا علوم آپ نے پایا تھا، وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام آپ سے سوال کیا کرتے تھے، اور سوال کرتے تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ جواب نہیں دیا کرتے تھے، جواب بھی ایسا دیا کرتے تھے کہ جواب سننے والے کا دل مطمئن ہو جاتا۔ یہ اللہ نے آپ کو بڑی کرامت عطا فرمائی تھی۔ جواب دینا یہ ہر کوئی دے دیتا ہے، مگر آگے والے کا دل مطمئن کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت درجے والوں کی بات ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے کا جواب بھی دے دے اور اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے، یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم سے کوئی سوال کر لے
تو ہم جواب تو دے دیتے ہیں مگر اس کا ایک ذہن کام نہیں کرتا کہ یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا کسی اور کا. مگر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسا جواب دیتے تھے کہ آگے والے کا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا. پھر آپ جیسے ہی ظاہری علوم سیکھ لیے وہاں سے آپ بغداد تشریف لے گئے. وہاں سے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. پھر آپ سے بیعت ہوئے. 20 سال آپ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں رہے. 20 سال کے بعد ایک مرتبہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے اپنے پیر و مرشد کہاں ہیں, تو پتہ چلا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں. تو آپ وہاں پہنچے اور جا کر اپنے پیر و مرشد کی دست بوسی کی, قدم بوسی کی اور کہا کہ حضرت آپ نے بلایا تھا, کیوں بلایا؟ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے معین الدین چشتی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں اس معین الدین چشتی کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اور وہاں سے پیدل خانہ کعبہ لے کر گئے. وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اے اللہ میں یہ معین الدین چشتی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. عاطف غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین چشتی کو قبول کیا. پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام یا معین الدین چشتی خطب الدین مشائخ, یعنی مشائخ کے خطب ہے آپ بول. تو آپ کے پیر و مرشد کہنے لگے کہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشائخ کے خطب بنا دیا بول. تو یہ مقام آپ کو ملا. پھر آپ وہاں سے ہندوستان تشریف لے کر آئے. آپ کا ہندوستان تشریف لانا, آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے. آج ہم کسی کو نمازی نہیں بنا سکتے, کسی کو پرہیزگار نہیں بنا سکتے, کسی کو نیکی کی دعوت دی تو نیکی ہماری قبول نہیں کرتا. اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنائے. کیسے بنائے؟ آپ کا ظاہری بھی شریعت کے مطابق تھا, آپ کا باطن بھی شریعت کے مطابق تھا. یہی انوار تھے جو لوگ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, آپ کی گفتگو سنتے تو ایسا اثر ہوتا لوگوں کے دلوں پر کہ زبان سے کہہ اٹھتے اگر حق ہے تو یہی اسلام حق ہے بولتے. تو آج ہم اپنے آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان کو چور نہیں کہا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان کو جھوٹا نہیں کہا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان کو دھوکے باز نہیں کہا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان کو دیش کا غدار نہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا کہنے والا صرف یوں ہی زبان اٹھا کر کہہ دیا کیا وہ پاگل ہے؟ مسلمان کو چور کہہ رہا ہے تو کیا وہ پاگل ہے یوں ہی کہہ دیا؟ نہیں, ہم نے اپنے کردار سے بتائے کہ مسلمان جو ہے وہ چوری کرتا ہے, تو آگے والے کو موقع ملا کہ اسے چور کہنے کا. ہم نے بتایا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں مسلمان, چند پیسوں کے لیے, چند جھوٹی عزت کے لیے مسلمان جھوٹ بولنے لگے. لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھ گیا کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے. کوئی نان مسلم, کوئی کافر قرآن اور حدیث اٹھا کر نہیں پڑھتا, وہ آپ کے کردار کو پڑھتا ہے. جیسا آپ کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ مسلمان کا اسلام جو مذہب ہے وہ ایسے ہی ہے. وہ ایک یہودی کہنے لگا کہ مسلمان کے 3 خدا ہے بول کر, معاذ اللہ. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم مسلمان کے 3 خدا ہے, تو کہنے لگا کہ جو 5 وقت نماز کا جو حکم دیتا ہے وہ خدا بہت کمزور ہے بول کر. کیا مطلب؟ لوگ نماز کو ہی نہیں آتے, اور جو جمعے کا جو خدا ہے تم لوگ کا وہ ذرا مضبوط ہے کیونکہ زیادہ کثیر لوگ آتے ہیں آپ لوگ, اور جو عید کا خدا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور کیونکہ مسجدیں بس نہیں ہوتی آپ لوگوں کی.
تو یہ تصور لے رہے ہیں نان مسلم ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے، ہمارے اخلاق سے، تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیسے رکھ رہے ہیں؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی غریب نواز نہیں کہلائے گئے، بچپن کا واقعہ ہے آپ کے، آپ عید کا تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک راستے میں بچہ بیٹھا ہے، نہ آنکھ پہ کپڑے صحیح ہے، نہ صاف ستھرا ہے، عید کا دن ہے، تو آپ وہ بچے کو پکڑ کر گھر کو لے کر گئے اور اسے اچھا نہلا کر اپنا کرتا اسے پہنا کر آپ سادہ کرتا پہن کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ 3 سال کی عمر ہے، بچوں کو گھر میں لا کر کھانا کھلایا کرتے تھے آپ، اور آپ جب ہندوستان آئے تو سب سے پہلے جو لنگر لگایا گیا وہ غریب نواز کا نے لگایا گیا، اور آج ایشیا کے سب سے بڑے اگر دیکھنا ہے تو وہ جا کر دیکھ لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے اتنا احسان کیا کہ آپ آ کر 800 سال کے زائد ہو گیا، آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ وہاں پر درود کا دستر بچھایا جائے، ذکر ہوتے رہیں۔ الحمدللہ 800 سال ہو گئے، آپ جا کر دیکھیں گے کہ ہر وقت وہاں درود کا دستر چلتا ہے، ذکر چلتے ہی رہتا ہے۔ جو انسان کے دل کو زندہ کر دے وہ عام اپنی نہیں ہوتا، اولیاء میں بھی عام نہیں ہوتے ہو۔ 800 سال ہو گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہاں ذکر نہیں رکا۔ اب لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ لاک ڈاؤن میں بھی نہیں، لاک ڈاؤن میں بھی وہاں کے قریبی ذکر میں بیٹھایا کرتے تھے۔ تو جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کردار پیش کیا، اگر ہم ان کے احسان کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ نے جیسے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا ہم بھی ویسے کریں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی بھوکے کو کھلا دینا یہ تمہارے لیے اتنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات دے دیتا ہے، اور فرماتے ہیں جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہم صرف اپنے آپ کے لیے گزار رہے ہیں، جیسے جانور جو گزار رہے ہیں ویسے ہی ہم گزار رہے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہر کوئی نہیں، اللہ کے نیک ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے آپ سے زیادہ آگے والے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اکثریت دیکھ لیں آپ، ہمیں اپنا سگا بھائی بھوکا رہا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آج اپنا سگی بہن پریشان ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے ہماری جاہلیت کا تو یہ عالم ہو گیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دے رہے ہیں، یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کی مدد کریں گے؟ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، اپنے آپ کو ٹھہرائے آئینے کے سامنے ایک بار اور پوچھے جو تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کسی بھی کنڈیشن سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل پکار کر کہے گا تو صرف نام کا مسلمان ہے۔ ارے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بھائی پریشان ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بہن پریشان ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج کا ماحول سنیے، بہن یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، والدہ ہے آ رہے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ ہے جب تک آئیں گے اس کے بعد کون پلٹ کر آئیں گے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بہن؟ کیونکہ ہم نے ایسا انہیں بتایا ہے کہ ہم بھائی تمہارے ایسے ہیں بول، ہم چاہتے ہیں کہ بہن کا حق مان لے بول۔ اگر آپ بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تو بہن تو تمنا کرتی تھی کہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ بھائی کا جا کر آؤں بول۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ جیسے ہی والد کا انتقال ہو جاتا ہے جتنا ہو سکا پراپرٹی سمٹ لو، اب یہ کردار ہم بتا رہے ہیں۔ ارے لوگ تو چھوڑ دیں، اپنے ہی اپنے آپ کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، کوئی محنت کر کر آگے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں دیکھا نہیں جاتا، یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ اور آج اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں، جن کا دم بھرتے ہیں، ان لوگوں نے کیا ایسے زندگی گزاری ہے؟
صحابہ اکرام نے کیا ایسی زندگی گزاری ہے، اولیاء اللہ نے کیا ایسی زندگی گزاری جو ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بدل لے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وقت ہمیں بدل دے۔ ہم اپنے آپ کی زندگی دیکھیں اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب چھوڑ چھاڑ کر جو ہندوستان تشریف لائے، کیا مقصد سے لے کر آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں امت تک پہنچاؤں بول کے، اور ہم وہ تعلیمات لے لیے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کریں۔ کسی ایک نان مسلم نے کہا تھا کہ آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کو تو مانتا ہے مگر خدا کی ایک نہیں مانتا بول، اور ہم اپنے آپ کو ٹھہرا کر دیکھ لیں وہ جو کہہ رہا ہے درست ہے یا نہیں ہے بول۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے سامنے دو چیزیں اللہ نے رکھ دی ہے، ایک جنت ایک جہنم۔ آپ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں عابد کے لیے ہے بول کر، جو اللہ کا عبادت گزار ہے۔ اگر تم نیک کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، اور برے کام کرو گے، زنا کرو گے، بدکاری کرو گے، لوگوں کے حق مارو گے تو تمہیں جہنم دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے بھی اور ایک بڑی چیز ہے بول کر۔ تو آپ سے پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو دو چیزیں ہیں اس کو بنانے والا نہیں، یعنی رب العزت، تم اسے اپنا کر لو تو ہوگا کیا؟ ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، گفتگو اللہ کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ والے بنائیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ بول کر، دلی میں آپ کی بارگاہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے جتنے وقت اپنے پیر و مرشید کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کوئی سائل آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا بول۔ تو یہ عطا ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں بول۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو لے اور اس کے ساتھ آگے بڑھے۔